مسلم شریف میں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیۃ هذه الامہ بعد الاربع قالہ النووی فی شرح صحیح للمسلم النیشابوری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو عبادت کے لیے اٹھتے تھے نا فقام رویدا آہستہ سے اٹھے وفتح الباب رویدا اور کنڈی آہستہ سے نکالی وخرج رویدا ډېر پکړه دا نه چې ګړز کتاب الته بستر الته طالب رالو ایټم بم رالو هلک دا نه سلیمانه جوړ کړه روغ رمټ سړی بنی آدم جوړ ہندوستانیانو یہ بندہ بن جا یہ حدیث کیوں ہے فقام رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ تاکہ ہمیں اخلاق ملے اپنے گھر میں اپنی بیوی ماتحت کے ساتھ حسن سلوک دیکھو آپ نے فرمایا احسنکم خلقا احسن عند اللہ وانا احسن لاہلی او کما قال بہترین آدمی گھر میں بہترین سلوک کرنے والا اور میں بھی اپنے گھر میں بہترین سلوک کرتا ہوں گھر آپ آئے جیسے سورج و چاند طلوع ہوا آپ گھر اس شان سے آئے کہ اہل خانہ چمک اٹھے آپ کے دیدار کے لیے تڑپے یہ نہیں کہ زہر و ڈانگ دے چکور ترا گئے لڑام دے گارچا کچی ڈانگ منڈلو دا غلط خبری دا اسلام منافی خبری دا بد اخلاقی خبری اسلام نہ منی شیرین گفتار زرین اقوال سبحان اللہ وہ استادا خبریں اور گل شکرے ایسی گفتگو جیسے گھی میں تر بتر نوالے ہو بیوی کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک وقت آتا ہے غریب پر امتحان بڑھتا ہے کیوں ماں باپ قبلہ و کعبہ ہے اور بیوی بھی آئی ہے اب دیکھو اس کو احسن العلوم میں شریک ہونا چاہیے درس میں انسان بن جائے گا پہلی بات تو یہ کہ دو میدان علیحدہ ہے بیوی کے ساتھ جو سلوک اور روش ہے اس میں ماں باپ قطعاً صدار نہیں ہے ان کا کوئی کام نہیں اس میں اور ماں باپ کے جو آداب اور بزرگی ہے ان میں بیوی والوں کا کوئی کام نہیں دو میدان علیحدہ علیحدہ ہے ماں باپ کو اپنے طور پہ کہے کہ یہ تو آپ لوگ لے کے آئے جرگوں سے منتوں سے محنتوں سے اس کو تو تحمل کرنا پڑے گا یہ سلوک جو آپ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ تو سلوک ٹھیک نہیں اور بیوی کو علیحدہ سمجھائے کہ یہ میرے قبلے و کعبے ہیں میرے والدین ہیں میں ان سے پیدا ہوں ان کا مجھ پہ بڑا حق ہے حق آپ پر ہے بیوی پر نہیں یاد رکھے آپ اپنا حق گزارے تو میری آنکھوں کے خاطر آپ ان کا ادب کریں ٹھیک ہے بھائی وہ بھی انسان ہے انسانوں سے پیدا ہے بیوی خاون کی عزت تکریم کے لیے بہت خیال رکھے گی اور ماں باپ سمجھ لیں گے کہ بھئی ہمیں یہ اجازت نہیں کہ جو ہم چاہے کرے یہ لڑکا حساب کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور یہ محسوس کر رہا ہے اور گن کیوں پیدا ہوا کہ فقہ اور حدیث پر عمل نہیں ہوا لہن نفقہ والقصوہ والسکنا روٹی کپڑا مکان بیوی کے حقوق ہے علیحدہ کمرہ ہو گھر علیحدہ باورچی خانہ ہو بستر ہو رہنے سہنے کی جگہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا ہر نہیں اختلاف اسی میں آ رہا ہے ہانڈیا میں آ رہا ہے کھانے پینے میں آ رہا ہے بس اللہ کی شان ہے نہ عزت سے پیار سے محبتوں سے لے آتے ہیں پھر اس کے کھانے پر بھی نظر رکھتے ہیں وہ تو انسان ہے وہ سمجھتی ہے کہ میرے کھانے پینے کو مناسب نہیں سمجھتے میرے لیے ایک جیل خانہ ہے تو وہ ماں باپ اور خاندان اور سلطنت کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی اور آپ اس کا دفاع نہیں کرتے اچھا بیٹا بنے ہوئے اس کا تو حساب دینا پڑے گا آپ اور بیوی کے ساتھ محبت پیار ضروری ہے
بیوی کے ساتھ جتنی محبت زیادہ ہوگی زندگی پرسکون ہوگی. تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ازدواج مسنون ہے. اس پر اجماع انبیاء و اولیاء ہے. لیکن ماں باپ کی تعظیم تکریم ان کو بھی سکھانا ہے اور ان کے سامنے ماں باپ کی برائی نہیں کرنی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے اپنی ماں معلوم ہے, مجھے اپنے باپ کا پتہ ہے, لیکن گزارا کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھو کہ گزارے کی بھی حد ہے. کر سکے گی یا نہیں؟ کتنی لڑکیوں نے زہر پی لیا, کتنوں نے خودکشی کی. دیکھ لیا کہ نہ ماں باپ مان رہے ہیں وہاں جانے کو, نہ یہ راضی ہو رہا ہے. اب مجھے یہاں آ کر کے شادی ایک سے ہوئی تھی, بیوی سارے گھر کی ہے. یہ مشکل کام, یہ نہیں ہوگا, اس کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں. صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں. وفات کے وقت 9 تھی. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وله یومئذ 9 نسوہ, رواہ الشیخان. ایک وقت میں 11 جمع ہوئی ہے. کل منکوحات 17 ہے. اماں اور جواری کنیزیں ملا کر 37 ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری ثانی 14 ساری جلد بری پڑی. بحوالہ محدث دمیاتی وہ بھی شارح بخاری. آپ بہت خیال رکھتے تھے کہ ام حبیبہ, ام سلمہ, حفصہ, سودا, عائشہ سب کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بعد دعا فرماتے تھے, اللہم ھذا قسمی بین نسائی, یا اللہ یہ میری تقسیم اتنی ہو سکتی ہے بشری, فلا تاخذنی بما تملک ولا املک فیما احب عائشہ, بس مجھے نہ پکڑے جو آپ کے اختیار میں ہے, میرے اختیار میں نہیں ہے. وہ دل میں جو عائشہ سے محبت زیادہ ہے. انصاف, پیغمبر سے عبرت لے لے. بیویوں کے درمیان آپ کو خوف ہے کہ شاید کچھ زیادتی نہ ہو جائے, آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. تو ماں باپ کو بھی اور ان کے شر سے بھی اپنی بیوی کو بچاؤ, اور ماں باپ کے ظالمانہ روش سے اور ان کے لان تان کے جملوں سے, وہ جراثیم و سینکیا سے بھرے ہوئے تانے, ان سے بھی بچاؤ. اور کہو کہ یہ تو ایسے روڈ سے پکڑ کے نہیں لائے ہم, یہ تو ہم پورے عزت اور اونچے خاندان سے مانگ کے لائے, اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اور بیوی کو علیحدہ کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. شروع کے اوقات ذرا آزمائش کے ہوتے ہیں. میری آنکھوں کے خاطر آپ تھوڑا سا تحمل کریں, جلدی اللہ روشنی لے آئے گا. بس جھگڑا ختم ہو, اس کے دل میں والدین کی عزت بزرگی رہے گی, اور والدین کو بھی احساس ہوگا کہ ہمارے ظلم, غلط روش, بدسلوکی کا غیرتی بیٹے کو احساس ہے, صرف ہماری آنکھوں کے خاطر کچھ تحمل کر رہا ہے. ہمارے عزیز دوست روح رواں منصور الرحمان اکثر کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو احسن العلوم میں درس تفسیر و حدیث سننا نصیب فرمائے. ادا سے بہترین جون تیری سڑے تیرے پارا اس پر اڈو کی وجہ پارا